گھر میں قبر۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ایک نیک دوست نے بتایا، ہمارے پاس واسط کا رہنے والا ابو عیاد نامی ایک مرد صالح ہے۔ وہ کثرت سے مجاہدے کرتا ہے، خوف خدا عز و جل کی عظیم سعادت سے مالا مال ہے، نمک کے ساتھ روٹی کھاتا ہے، ہمیشہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، وہ روزانہ 2 دانک کماتا ہے، ایک دانک سے سحری و افطار کا سامان خرید لیتا ہے اور دوسرا دانک صدقہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کے پاس چلے اور کلام فرمائے تو وہ اس بات کو پسند کرے گا، اور جب آپ اسے دیکھیں گے تو امید ہے کہ اس کی ملاقات سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا، میں اس سے ملاقات کا متمنی ہوں، میں ضرور اس سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ ہم اس مرد صالح سے ملاقات کے لیے اس کے گھر پہنچے۔ ہم نے دستک دی تو داخلے کی اجازت مل گئی۔ وہاں مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ وہ تنہائی پسند ہے اور لوگوں سے اسے وحشت ہوتی ہے۔ وہ خوفزدہ اور سہما لگ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مسلسل مجاہدات کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، اور یہ شخص سخت گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھتا اور ساری رات قیام اور سجدوں میں گزار دیتا ہے۔ اس کے جسم پر ٹاٹ کا لباس تھا، وہ بھی صرف اتنا کہ جس سے سترپوشی ہو سکے۔ اسے دیکھتے ہی مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کر خوف محسوس کرنے لگا۔ اس کی حالت ایسی وحشتناک تھی کہ اس سے پہلے میں نے کسی کو ایسی حالت میں نہ دیکھا تھا۔ ہم اس کے قریب گئے تو میرے دوست نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن سے ملاقات کی آپ کو تمنی تھے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ جلدی سے اٹھا، مجھ سے مصافحہ کیا اور میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، مرحبا مرحبا، اللہ عز و جل آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو دنیا کے غموں سے بچا کر غم آخرت کی نعمت عطا فرمائے۔ وہ مجھے ایک ایسے کمرے میں لے گیا جہاں اس نے قبر کھود رکھی تھی، اور میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، میری دیرینہ خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات کروں اور اپنے دل کی سختی سے آپ کو آگاہ کروں۔ مجھے ایک بہت پرانا زخم ہے، تمام معالجین اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں، اب آپ ہی میرے زخمی دل کا علاج کرے اور جو مناسب سمجھے وہ مرہم میرے زخم پر رکھے۔ میں نے کہا، اے میرے بھائی، میں آپ کا علاج کس طرح کروں؟ میں تو خود زخمی اور میرا زخم تمہارے زخم سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نے کہا، اگر واقعی ایسا ہے پھر تو میں آپ کا اور زیادہ مشتاق ہوں۔ میں نے کہا، اے میرے بھائی، اگر تو اپنے گھر میں قبر کھود کر اس سے عبرت حاصل کرتا ہے اور اسے دیکھ کر اپنے نفس کو مطمئن کر لیتا ہے اور موت سے پہلے ہی کفن خرید کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے آخرت کی تیاری کر لی ہے، تو بعض اولیاء کرام ایسے بھی ہیں کہ ان کے سامنے ہر وقت قبر کا ہولناک منظر ہوتا ہے، وہ موت سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ وہ ایسے ہیں کہ ان سے زیادہ حدود اللہ کی رعایت کرنے والا تو کسی کو نہ پائے گا۔ ان کے دل اللہ عز و جل کی منع کردہ اشیاء کی طرف رغبت نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس دن جھوٹے لوگ بہت زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ ایسے لوگ صرف لوجہ اللہ اعمال کرتے ہیں اور ریاکاری سے بچتے ہیں۔ میری یہ باتیں سن کر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنے گھر میں کھودی ہوئی قبر میں منہ کے بل گر پڑا۔ انتہائی کرب و تکلیف میں مبتلا شخص کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کے گلے سے عجیب و غریب آواز آنے لگی۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، اگر میری باتیں سن کر یہ شخص ہلاک ہو گیا تو گویا میں اس کے قتل کا سبب بنوں گا۔ مجھے اس کے سامنے ایسی نصیحت آموز باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے اسی حال میں چھوڑ کر میں اس کے گھر سے باہر آیا اور ایک چکی والے کے پاس جا کر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سن کر چکی والے نے مجھے ڈانٹا اور کہا، میرے ساتھ چلو تاکہ ہم اس کی کچھ مدد کریں۔ چنانچہ ہم جلدی سے اس کے گھر پہنچے۔ وہ اسی طرح تڑپ رہا تھا۔ ہم نے فوراً اسے باہر نکالا۔ اس کی حالت بہت نازک تھی، اس کا جسم متعدد جگہوں سے زخمی ہو چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ابھی فوت ہو جائے گا۔ چکی والا مجھے بڑی غضبناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں فوراً باہر چلا آیا۔ پھر ظہر کے وقت دوبارہ وہاں گیا تو دیکھا کہ ابھی تک اس کی ایسی ہی حالت ہے۔ مغرب تک میں اس کے پاس رہا، پھر واپس چلا آیا۔ اسے ابھی تک ہوش نہ آیا تھا۔ وہ رات میں نے اتنی پریشانی اور غم کے عالم میں گزاری کہ اس سے قبل کبھی مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے گھر کے مشرقی حصے میں بیٹھا تھا۔ اس نے جسم کے زخمی حصوں پر ایک پرانا کپڑا باندھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا
اور آگے بڑھ کر یہ کہتے ہوئے میرے استقبال کیا، اے میرے محسن، تمہاری تشریف آوری کا شکریہ، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وہ مجھے اسی طرح دعائیں دیتا رہا۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا اور پھر خوشی خوشی واپس چلا آیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔